اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی مجالس کو، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ مجھ پر درود و سلام پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ والوں کے حوالے سے اس پروگرام میں گفتگو کی جاتی ہے۔ پچھلے پروگرامز میں ہم نے اللہ والوں کے اخلاق کے حوالے سے 2 پروگرام کیے تھے، اس سے پہلے اللہ والوں کی صفات احادیث و قرآن کی روشنی میں۔ آج بھی ہمارا بڑا ہی پیارا موضوع ہے، اس پر ہم بات کریں گے، مگر آپ کو پہلے دعوت دیتا چلوں کہ آپ اول تا آخر پروگرام میں شامل رہیں۔ انشاءاللہ اللہ والوں کی محبت دل کے اندر بڑھے گی اور ان کی صفات کو اپنانے کا ذہن بھی بنے گا۔ عدنان چشتی بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم انشاءاللہ اللہ والوں کے حوالے سے آج جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، موضوع میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بڑا ہی پیارا موضوع ہے اور ہر مسلمان کو اس موضوع کے حوالے سے غور بھی کرنا چاہیے، فکر بھی کرنی چاہیے اور اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ موضوع ہے اللہ والوں کی قرآن سے محبت۔ ان کا قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے انداز کیا تھا، تلاوت کا، قرآن پاک پڑھنے کا، سیکھنے کا، سمجھنے کا، اللہ والوں کی محبت قرآن۔ عدنان بھائی، یہ بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے، اللہ والوں کی محبت قرآن۔ ایک لازمی جز ہے نا، جو شخص اللہ والا ہو اور وہ قرآن سے محبت نہ کرے یہ ممکن نہیں، بلکہ قرآن سے محبت کرے گا تو ہی اللہ والا ہوگا۔ یعنی یہ ایک جزو لا ینفک ہے، ایسا جز ہے جو جدا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر قرآن کی محبت کے تقاضے ہیں اپنی جگہ، جو انشاءاللہ ہم سلسلے میں بیان کریں گے کہ کیا کیا تقاضے اور اللہ والوں کا کیا انداز تھا۔ میں یہاں ایک حدیث پاک عرض کروں گا جو ہمارے لیے بھی، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی بہت ہی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی۔ حدیث پاک میں قرآن پاک کی برکت کو بیان کیا گیا ہے، قرآن پاک پڑھنے کی برکت کو اور ثواب کو ذکر کیا گیا ہے، اور یہ حدیث پاک بڑی ہی مشہور ہے، کئی مرتبہ ہم نے یہ سنی ہوگی۔ روایت یوں ہے کہ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ اب سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تو کہتے قریب میں ہی میرا گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور میرا بچہ یحییٰ میرے قریب سو رہا تھا۔ میں تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک تلاوت کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ گھوڑا بدکنے لگا ہے، اچھل کود کر رہا ہے۔ میں پریشان ہوا، میں نے تلاوت روکی تو وہ بھی خاموش، وہ بھی سیدھا ہو گیا۔ پھر میں نے تلاوت شروع کی تو پھر وہی معاملہ ہوا۔ پھر میں تلاوت میں نے روکی تو وہ پھر اپنی جگہ ساکن ہو گیا۔ پھر میں نے تلاوت کی تو پھر وہ اچھلنے لگا، کودنے لگا۔ اب مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے یحییٰ کو اس سے کوئی تکلیف ہو جائے، کیونکہ جانور ہے، جانور کو تو نہیں پتا بچہ سو رہا ہے کیا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں میں نے پھر تلاوت روکی، اور پھر جب میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان پر ایک عجیب سی روشنی ہے، جیسے کوئی فانوس لگا ہوا ہو۔ اور پھر میں باہر نکل کر میں نے جب دیکھا تو ایک دم وہ چیز غائب ہو گئی۔ اب وہ صبح کا انتظار کرنے لگے۔ صبح ہوئی، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سارا رات کا واقعہ عرض کیا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اے اسید تم تلاوت کرتے رہتے، اے اسید تم تلاوت کرتے رہتے، اے اسید تم تلاوت کرتے رہتے۔ انہوں نے سارا عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنے بچے کی فکر تھی، اور یوں سارا معاملہ ہوا۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اسید وہ فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر تم صبح تک تلاوت کرتے رہتے تو صبح کو لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ یہ قرآن کی تلاوت کی برکت ہے، یعنی بندہ جب قرآن پاک پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں سماع قرآن کے لیے، پڑھنے والے کو برکت دینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پر ایک تو قرآن کی برکت ہمیں پتہ چلی عدنان بھائی، ساتھ میں سیدنا اسید بن حضیر جو کہ صحابی رسول ہیں،
ان کا ہمیں معمول بھی پتہ چلا کیونکہ صحابی یوں سمجھے اللہ والوں میں بڑے درجے والے ہیں نا، جی بالکل، بڑے درجے والے ہیں، وہ رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کا معمول تھا یا وہ کیا کرتے تھے۔ اب ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ اللہ والے رات میں تلاوت کرنے والے اور آج ہمارا معمول کیا، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تو اللہ والوں کی تلاوت اور تلاوت کی برکت جو ابھی ہم نے حدیث پاک سے سنی، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، مزید تلاوت قرآن اور اللہ والوں کے حوالے سے ہم آگے بھی سلسلے میں بات کریں گے۔ اللہ والوں کا یہ انداز کیا فرماتے ہیں آپ؟ محسن بھائی، یقیناً اللہ والے جو ہیں وہ چونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، بالکل، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، بندہ اللہ والا وہی ہے جو اللہ پاک سے محبت کرنے والا ہے۔ درست تو فرمایا۔ جب اللہ پاک سے محبت ہے تو پھر اس کے کلام سے بھی ویسی ہی محبت بالکل، ہے بالکل۔ کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب کا، اس کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ پانے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے اسلاف رحمہ اللہ الکرام جو اللہ والے ہیں، صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کے صدقے میں لوگ اللہ والے بنتے ہیں، ان کی جو قرآن پاک سے محبت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود قرآن مجید کی تلاوت خود بھی فرمایا کرتے تھے اور اپنے صحابہ سے سنا بھی کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور بلکہ بعض صحابہ کرام علیہ مردوان تو وہ ہیں، اللہ اکبر، ان کی قرآن سے محبت کا عالم آپ دیکھیے، جیسے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیسے زبردست قاری قرآن تھے اور کیسی ان کی قرآن سے محبت تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابی، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ پیارے محبوب آپ ابی سے قرآن سن۔ اللہ اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اللہ پاک نے میرا نام لے کر ارشاد فرمایا سبحان اللہ، کہ آپ ابی سے قرآن سنیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے رب نے تمہارا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ابی بن کعب سے قرآن سنیں۔ کیا بات، ان کی قرآن سے محبت، تلاوت قرآن، اور بعض اوقات یہ ان صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قاری قرآ صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے تھے۔ تو قرآن کی محبت جو ہے وہ یقیناً بندے کو، اور پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے تھے اور خوشی کا اظہار بھی کیا کرتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے آپ اس بات پر کہ اللہ پاک نے میرا نام لے کر ارشاد فرمایا، اپنے بیٹے سے بتایا۔ وجہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن کا جو ہے وہ انداز ان کا اور ان کی خوش الحانی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی صحابہ میں سے ہیں جن کی خوش الحانی مشہور تھی اور وہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور خود نبی پاک علیہ السلام سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہ گھر میں تلاوت فرما رہے، تو کافی دیر تک کھڑے رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن کی تلاوت کو سنا۔ تو یعنی ان کا معمول تھا اور انداز کتنا خوبصورت ہوگا۔ یعنی میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ پڑھنے والے صحابہ، سننے والے مصطفیٰ، اچھا پھر پڑھنے والے سرکار اور سننے والے صحابہ، منظر کتنا دلکش ہوگا۔ اور کتاب کون سی؟ اللہ پاک کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ نازل ہوئی، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت پیارا قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بھی تعریف فرمائی۔ اور جو فہم قرآن، صرف قرآن پڑھتے نہیں تھے بلکہ قرآن مجید کو جو سمجھنے کا جو ایک ذوق ہے اور شوق ہے اور جس کی ترغیب ہے، اس کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ممتاز نظر آتے ہیں۔ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود تلاوت سناؤ مجھے، کلام الہی سناؤ مجھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ تو خود یعنی قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ کلام الہی کسی دوسرے سے سنوں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، تو اب انہوں نے سورۃ النساء کی جو ہے وہ تلاوت کرنا شروع کی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذوق دیکھیے آپ کا تلاوت قرآن۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پرسوز انداز میں تلاوت قرآن فرما رہے ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ایک اور شخص تھا، ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے، یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نے دیکھا، دو طرح کی مطلب جو ہے وہ روایتیں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جب اس آیت پر پہنچا نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، یہ والی آیت کریمہ جب میں نے پڑھی
تو میں نے نبی پاک علیہ السلام کی جانب دیکھا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو ساتھ شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ حضور کو دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی پاک علیہ السلام کی جانب نگاہ اٹھائی تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں تلاوت قرآن سن کر۔ یہ بھی ایک انداز ہے، یہ بھی اللہ والوں کا تلاوت قرآن سننے کا اور قرآن کی تلاوت کرنے کا۔ تو ہمارے اسلاف جو صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، یقیناً جو اللہ والے ہیں، ان کا قرآن مجید سے ان کی محبت، اور یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، قرآن مجید کی محبت اور تلاوت قرآن یہ اتنا بڑا اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول کام ہے کہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلیل القدر امام ہے، آپ نے خواب میں اللہ پاک کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان خواب میں اللہ پاک کا دیدار کیا، سر کی آنکھوں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہی اللہ پاک کی زیارت کی ہے۔ جنت میں انشاءاللہ الرحمن ہر نیک مسلمان، ہر سنی مسلمان اس جو ہے وہ اللہ پاک کی زیارت سے مشرف ہوگا، فیضیاب ہوگا۔ دنیا میں خواب میں اولیاء کرام کے بہت سارے واقعات اس طرح کے ملتے ہیں۔ امام اعظم کی، ہاں جی، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کا بھی ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ پاک کی زیارت کی خواب میں، اور پوچھا مولا کوئی بندہ تیرا قرب کیسے پا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، تیرا مقرب بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ کون سا ایسا عمل کرے تو وہ تیرا مقبول بندہ بن جائے گا، تیری بارگاہ میں اس کو جو ہے مقام مرتبہ مل جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلاوت قرآن کے ذریعے بندہ میرا قرب پاتا ہے، یعنی اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ تلاوت قرآن ہے۔ اور پھر حضرت امام احمد بن حنبل نے پوچھا، مزید پوچھا سبحان اللہ، کہ مولا اگر سمجھ کر پڑھے تب اسے مقام و مرتبہ ملے گا، یا بغیر سمجھے پڑھے پھر؟ یعنی خالی صرف تلاوت کر رہا ہے، صرف تلاوت کر رہا ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سمجھ کر پڑھے تب بھی، اور بغیر سمجھے پڑھے صرف تلاوت کرے پھر بھی میری بارگاہ میں۔ واہ واہ، یہی وجہ ہے نا ہم بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کو پڑھنے کے اتنے عادی تھے جی کہ روزانہ کا معمول ان کا قرآن پاک پڑھنے کا تھا۔ میں یہاں پہ سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ سبحان اللہ، قرأت قرآن کے حوالے سے بڑے مشہور ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا رسالہ ہے تلاوت کی فضیلت، اس کے ابتداء میں آپ نے ان کا واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک بار قرآن پاک ختم کرتے تھے، روزانہ ایک بار۔ اور ابھی تحریک بھی امیر سنت نے چلائی ہوئی ہے کہ روزانہ قرآن پاک کا ایک ختم کرنے والے جو ہے طلبہ کرام، اور اس طرح آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام میں عبادت میں فرماتے تھے۔ جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ آپ تحدیث نعمت کے لیے، یعنی اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس میں نے قرآن پاک ختم کیا ہے۔ اللہ، جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس میں نے قرآن پاک ختم کیا ہے، اور بارگاہ الہی میں گریہ کی ہے۔ اور نماز اور تلاوت قرآن سے آپ کو اتنا شغف تھا کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسی برکت عطا فرمائی کہ جب آپ کا انتقال ہوا اور لوگ آپ کو جنازہ لے کر آئے، قبر میں آپ کو رکھا، تو قبر کی ایک اندر کی طرف سرک گئی۔ لوگ جب اس اینٹ کو اٹھانے کے لیے اندر جھکے تو کیا دیکھتے ہیں؟ سیدنا ثابت بنانی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب گھر آئے تو گھر پہ آپ کی صاحبزادی سے پوچھا کہ آخر سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جب بھی نماز پڑھتے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے کہ مولا اگر تو قبر میں کسی کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اکبر، مجھے اللہ ضرور عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی دعا مقبول ہوئی۔ پھر بزرگوں نے لکھا کہ جب بھی لوگ سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس سے گزرتے تو اندر سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ تلاوت قرآن کا انداز، روزانہ ایک قرآن پڑھنا، امیر سنت نے مدعی مذاکرے میں فرمایا یہ آسان نہیں، یہ مشکل کام ہے۔ روزانہ پڑھنا اور جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک پڑھنا، یہ قرآن کی محبت ان کے دلوں میں تھی، اور یہ جو ہے وہ روزانہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ پھر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ مولا تو ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے قبر میں بھی مالا مال فرما۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ہمارے جو اللہ والے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان کا جو تلاوت قرآن کرنے کا انداز ہے، ایک تو تلاوت قرآن اور پھر اس انداز میں جو شریعت کو محمود ہے، پسندیدہ ہے، جو جیسے تلاوت قرآن مجید کے جو آداب ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو مبارک انداز ہے وہ بھی، اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کا بھی، اور تلاوت قرآن کا ایسا ذوق اور شوق تھا صحابہ کرام علیہ رضوان میں۔ بعد کے اولیاء کے بھی بہت سارے ایسے واقعات جو ہے وہ قوت القلوب کے اندر امام ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی نے ذکر فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی اللہ ان کی قرآن سے محبت دیکھیے آپ، تلاوت قرآن سے محبت کی دیکھیے آپ کی، تو شہادت ہی تلاوت قرآن کرتے، اور پھر
آپ کا جو روزانہ کا معمول تھا، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا گیا کہ انہو قرأ القرآن فی رکعت فی لیلۃ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں باوجود قطعی جنتی ہونے کے اور باوجود مصروفیات کے، خلیفہ مسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں آپ، لیکن آپ کا مبارک معمول کیا ہے؟ روزانہ رات کو ایک رکعت میں قرآن مجید مکمل فرمایا کرتے، ایک رکعت میں پورا قرآن مکمل فرمایا کرتے. اللہ اکبر. ایسا تلاوت قرآن کا ذوق اور شوق تھا. اور یہ صرف ایک صحابی نہیں ہے، اور بھی صحابہ بلکہ اور بھی کئی صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں، جیسے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم فرمایا کرتے. شرح معانی الاثار کے اندر ہے. یہ محدث مدینہ بھی کہلاتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بالکل اسی طرح حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کعبۃ اللہ مشرفہ میں داخل ہوئے، فقرأ القرآن فی رکعت، آپ نے ایک رکعت میں پورے کا پورا قرآن مجید مکمل فرمایا. سبحان اللہ، کیا بات. یہ وہ لوگ ہیں، وہ صحابہ کرام علیہ مردوان اور ان کے بعد کے تابعین اور اللہ والے ہیں کہ جنہیں قرآن مجید سے ایسی محبت تھی. اور ان کی یہ تلاوت قرآن سے محبت ایسا نہیں کہ یہ صرف رمضان شریف کے اندر قرآن مجید ختم کیا کرتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن مجید ختم کرنا ہے تو رمضان شریف کے اندر تلاوت کی جائے، بلکہ یہ ان کا روزانہ کا معمول ہے، رمضان مبارک کے علاوہ کا. اور رمضان مبارک کے اندر تو مزید تلاوت میں اضافہ کر دیا کرتے. خود نبی پاک علیہ السلام رمضان مبارک میں جو قرآن کا دور سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ فرماتے تھے، اس پر بھی یقیناً احادیث موجود ہیں. یہ جو ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام کا، ابھی تو ہم اولیاء کرام کی طرف آئے بھی نہیں ہے کہ ان کے تلاوت کا انداز کیا. امام اعظم ہے، امام شافعی، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے، اور بھی اولیاء ہیں. انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے، کچھ آداب قرآن پر بھی بات کریں گے. کچھ کال لے لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی، آپ کی اجازت ہے؟ بالکل جی فرمائیے. بھائی ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ ہمیں قرآن پاک ڈیلی کتنا پڑھنا چاہیے؟ کوئی اس کی ایک لمیٹیشن ہے یا بندہ جتنا دل چاہے پڑھ سکتا ہے؟ اس کے ذرا حوالے سے بتا دیجیے گا. جی انشاءاللہ اس پہ بھی عرض کرتے ہیں. عدنان بھائی انشاءاللہ اس کا بتائیں گے. آپ ایک اور کال دیجیے گا. آپ ماشاءاللہ اولیاء کی قرآن پاک سے محبت کا بیان کر رہے ہیں، یہ بھی بتائیں کیا قرآن مجید پڑھنے کے کچھ آداب بھی ہیں؟ انشاءاللہ قرآن پاک کے آداب کو بھی ذکر کرتے ہیں. ایک اور کال دے دیجیے گا. جناب یہ بتائیے کہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے یا ایسے ہی پڑھ لیا کریں؟ دیکھیں میں انشاءاللہ اس کا جواب دے دیتا ہوں، پھر آپ کی طرف آتا ہوں، پھر وہ آداب قرآن پر ہم دونوں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا بہت بہتر ہے. یعنی ایک تو دیکھیں قرآن پڑھنا، لفظ جو الفاظ قرآن ہے یہ بھی برکت ہے اور اس کا بھی ثواب ہے. پھر قرآن کو سمجھنا یہ بھی بڑا یقیناً بڑا ثواب ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ جو حدیث پاک ہے اس میں دونوں ہی چیزیں ہیں نا، قرآن کے الفاظ کو پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا، اس کے مسائل کو سیکھنا وغیرہ. تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ صرف ترجمہ نہ پڑھیں، ترجمہ کے ساتھ تفسیر بھی پڑھیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ کو تفسیر سے سمجھ میں آئے گی. لہذا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فجر کی نماز کے بعد عدنان بھائی تفسیر کے حلقے لگتے ہیں مساجد میں. کتنا پیارا ماحول ہے، کتنا پیارا انداز ہے. تو آپ تفسیر کے حلقوں میں شرکت کریں، اور خود بھی اگر آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے صراط الجنان کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے یا صراط الجنان خرید لیجئے. کنز الایمان صراط الجنان سے آپ ترجمہ و تفسیر پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو قرآن پاک پڑھنے کی برکت بھی ملے گی اور انشاءاللہ سمجھ میں بھی آپ کو آئے گا، کیونکہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے. تو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ کے ہم قرآن پاک کی ہدایت کو سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. عدنان بھائی پہلا جو سوال ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی دیکھیں، قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے کوئی پابندی لگائی ہو اتنا قرآن پڑھیں اور اتنا نہ پڑھیں، یا اتنی دیر پڑھیں اتنی دیر نہ پڑھیں. بلکہ ہمیں مطلقاً شریعت کی جانب سے جو حکم ہے وہ تلاوت قرآن کرنے کا ہے. قرآن مجید کو سمجھا جائے، پڑھا جائے، اس کی روزانہ تلاوت کی جائے. اب یہ دیکھیں، وہ جو شریعت کے اندر ایک محمود پسندیدہ جو عمل ہے وہ کیا ہے؟ روٹین وائز ہو، ڈیلی بیس پر ہو، پابندی کے ساتھ ہو. تو افضل الاعمال ادومھا، وہ عمل اللہ کریم کی بارگاہ میں افضل ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے جو ہمیشہ کیا جائے، یعنی ناغا نہ ہو جس کے اندر. تو اب تلاوت قرآن کے لیے آپ اپنی مصروفیات دیکھ لیجئے، اپنے کام کاج دیکھ لیجئے، اس سے ایک وقت نکال کے پابندی کے ساتھ روزانہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کریں. اب جیسے امیر علیہ سنت ہمارے مدنی ماحول کے اندر ذہن دیتے ہیں کہ کم از کم
کم سے کم کا بتا دیا، زیادہ سے زیادہ ہر ایک اپنی سہولت کے اعتبار سے دیکھ لے، فرمایا کم از کم 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ آپ اس کو روزانہ تلاوت کریں۔ یہ یوں کہہ لیں کہ ایک اچھی روٹین بن جائے گی، اور جس دن زیادہ وقت ہے آپ کے پاس، جیسے مثال کے طور پر سنڈے ہے، چھٹی کا دن ہے، یا جمعہ چھٹی ہے مثال کے طور پر آپ کی، یا اور کوئی ایسا ایونٹ آ گیا، تو زیادہ جو ہے وہ تلاوت قرآن آپ کر سکتے ہیں۔ تو ایسا جو ہے وہ ایک عدد مقرر کر لیجئے، جس کو آپ پورا بھی کر ہے جس کو آپ روزانہ جو ہے وہ پورا کر سکیں، اور آسانی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ قرآن مجید کی جب تلاوت کریں گے، پھر ترجمہ و تفسیر بھی پڑھیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ الرحمن پھر مزید اس کی برکتیں جو ہے وہ ہمارے۔ اچھا، وہ نیک اعمال میں امیر سنت ہے جہاں یہ مدنی انعام عطا فرمایا، وہاں پر باقاعدہ قرآن پڑھنے کا ہمیں یوں سمجھے کہ نصاب دیا ہے، روزانہ سورہ ملک کی رات میں تلاوت کرنا ہے، چاہے اسی طرح جو ہے 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر پڑھنا ہے، اسی طرح ہمیں قرآن پاک کو پورے سال میں کم از کم 1 مرتبہ ختم کرنا ہے، درست قرآن مجید ہمیں پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے ان کو یہ بھی ترغیب ہے کہ وہ مدرسہ مدینہ بالغان میں شرکت کر کے اپنا قرآن درست کر لیں، تو یہ ایک بڑا اچھا انداز ہے جس کو ہم لے لیں۔ اچھا، یہاں پہ اس سوال کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں جو لکھا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، تلاوت کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں مقدار تلاوت میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تلاوت کرنے والا عابدین اور عمل کی راہ پر چلنے والوں میں سے ہے تو ہفتے میں 2 سے کم بار ختم نہ کرے، ایک ہفتے میں 2 قرآن پاک ختم کرے، اور اگر قلبی اعمال اور فکر کے ذریعے راہ سلوک طے کرتا ہے یا علم پھیلانے میں مشغول ہے تو ہفتے میں 1 بار پر اکتفا کرنے میں حرج نہیں، اور اگر قرآن کے معانی میں غور و فکر کرتا ہے تو مہینے میں 1 بار اکتفا کرے، کیونکہ اسے بار بار پڑھنے اور سوچنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ آپ نے اپنے اعتبار سے جو ذکر کیا یقیناً یہ بھی ہے، مگر وہ جو آپ نے ذکر فرمایا کہ جتنا آپ کو آسانی اور آپ پابندی سے کر سکتے ہو وہ آپ عمل کیجئے، کہ استقامت جو ہے وہ کرامت سے بڑھ کر ہے۔ اچھا، آخری سوال جو ہوا تھا کہ وہ آداب قرآن، کیا تلاوت قرآن کے کچھ آداب بھی ہیں؟ تو اس پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے وہی جو رسالہ ہے تلاوت کی فضیلت میں بہت سارے آداب بھی لکھے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی قرآن پاک کے آداب اس احیاء العلوم میں لکھے ہیں۔ تو تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے سب سے پہلا ادب تو یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر تعظیم پیدا کریں، اللہ یعنی ہم کس کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ دل کے اندر عظمت ہوگی، ذہن اس بات کی طرف مائل ہوگا کہ میں کسی عام مخلوق کا کلام نہیں پڑھ رہا، بلکہ کلام پڑھ رہا ہوں خالق کائنات کا، احکم الحاکمین کا، اور وہ کلام پڑھ رہا ہوں جو ہمارے پیارے نبی کے جن سے افضل کوئی نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، ان پر نازل ہوا، اور قرآن سے افضل بھی کوئی اور کتاب نہیں۔ یہ عظمت جب دل میں بیٹھائیں گے تو کیا کہتے ہیں آپ، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے کا لطف ہی دوبالا نہ ہو جائے؟ سبحان اللہ، یقیناً محسن بھائی، جب کوئی بندہ دیکھیں، یہ تو وہ ذوق والی بات ہے کہ بندہ غور کرتا چلا جائے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عام طور پر دنیاوی اعتبار سے اگر مثال لے لی جائے، کوئی آدمی جو ہے کسی بہت بڑے مصنف رائٹر کی کوئی کتاب پڑھتا ہے، اس پر خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ قرآن مجید اگرچہ ایسا نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے ایک بات ہے کہ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کائنات میں اور کون ہے؟ اور پھر جب ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کا کلام میں بہت اچھا لگ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کیا چاشنی ہے اس کے کلام میں، اور ایسی جو ہے وہ تراوٹ ہے، اور یوں کہہ لیں کہ اس کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، اور اس طرح کا جب یہ کلام کرتا دل چاہتا ہے کہ سنتا ہی رہوں، سنتے جائیں۔ بالکل، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اب بندہ غور کرے کہ میں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اس کی تلاوت کر رہا ہوں کہ جس نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو وہ لحن عطا فرمایا کہ جب وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر، کیسی ان کی آواز تھی، اور پھر یہ جو الفاظ ہیں یہ میرے رب کے ہیں، اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے یہ، اس میں جو لذت، چاشنی اور بندے کو جو مٹھاس نصیب ہوگی، پھر بندہ اس کو محسوس کرے گا انشاءاللہ الرحمن، اور پھر جب اس انداز میں یوں ڈوب کر تلاوت قرآن کرے گا تو پھر یقیناً جیسے جیسے وہ قرآن مجید کو پڑھتا چلا جائے گا نا، تو ایک ذوق جو ہے وہ بنتا چلا جائے گا۔ یہاں جو آپ نے ذکر کیا نا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لحن کا، یہاں مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی، جنت میں جب سب چلے جائیں گے اور اللہ پاک وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم فرمائے گا زبور کی تلاوت کریں،
تو وہ ایک منظر ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جائے گا کہ آپ قرآن پڑھیں. جب نبی پاک قرآن پڑھیں گے تو آپ جیسی خوش آواز، کسی خوش الہانی والی آواز کسی نے نہ پہلے سنی ہوگی، ایسی خوبصورت آواز میں تلاوت فرمائیں گے. پھر وہ وقت آئے گا کہ جب خود خدائے رحمان عز و جل قرآن کی تلاوت فرمائے گا. وہ کیا منظر ہوگا. اچھا، یہ اللہ کے نیک بندوں کو جو قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، قرآن سننے والے، سنانے والے، قرآن کا ادب کرنے والے ہیں، اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے. اچھا، آداب قرآن میں سے ایک بھی یوں بھی ہم سمجھ لیں کہ قرآن پاک کو عام کتاب کی طرح نہ سمجھے، بلکہ با وضو، وضو ہونا تو یقیناً یہ واجب ہے کہ وضو کے بغیر قرآن کو نہیں چھو سکتا. قرآن اگر چھونا ہے تو پڑھیں. پھر اگر چلے بغیر چھوئے بھی پڑھ رہے ہیں تب بھی با ادب انداز یہ ہو کہ آپ کا وضو ہو. اگر بغیر وضو پڑھ رہے ہیں تو اس میں شرعاً اجازت تو ہے بغیر چھوئے، مگر ادب یہ ہے. اچھا، پھر عطر لگا لے، ہاتھ میں قبلہ رخ بیٹھ کر پڑھے، اور پھر قرآن پاک پڑھتے ہوئے مخارج قرآن، ادائیگی قرآن کا خاص خیال رکھے. اس بارے میں ہمارے یہاں توجہ نہیں دی جاتی. بالکل محسن بھائی، یہ بہت قابل توجہ بات ہے کہ ہم جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا. تو جب ہم اس کو اس کے تقاضوں کے مطابق تلاوت کریں گے تو پھر ہی اس کی جو برکات ہیں، اس کے جو فضائل ہیں، کمالات ہیں، فیوز ہیں جو اس کے، وہ ہمیں اسی وقت نصیب ہوں گے. اس کا جو فیض ہے، جو اس کا جو اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے ایک کمال جو اس کے اندر رکھا ہے، وہ اسی وقت ہمیں نصیب ہوگا جب کہ ہم اس کو درست پڑھنے والے ہوں گے. ورنہ کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہا ہے، وقت بھی دے رہا ہے، سارے کام کاج، سارے معاملات جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو قرآن ہے، یعنی جو حروف کی ادائیگی تھی، جو تلفظ تھا، جو جس لفظ کو جہاں سے ادا کرنا تھا، اور جس حرف پہ 10 نیکیاں ملنی تھی، یہ اسی صورت میں ملیں گی جب وہ قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھے گا. لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، اللہ نہ کرے، یعنی جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں ان میں کوئی رعایت نہیں ہے، اس کی کوئی قرات کے اصول قاعدے قوانین نہیں ہے، حتیٰ کہ جو حروف ہیں ان کی آوازیں بھی، ان کی ادائیگی بھی درست نہیں ہے، تو مدنی چینل کے ناظرین سب غور کریں کہ ایسی صورت میں اجر اور ثواب کا مستحق بندہ کیسے ہو سکتا ہے. یعنی وہ جو تقاضے جب وہی پورے کریں گے تو اس کے متعین، مثل نماز کے جو فرائض ہے بندہ وہ نہ ادا کرے تو نماز لازمت ادا نہیں ہوئی. وضو کے جو طریقہ شریعت نے دیا ہے، تو یقیناً قرآن پڑھنے کا یہ صحابہ کرام سے ہمیں طریقہ ملا کہ قرآن درست کیسے پڑھنا ہے. اچھا، پھر صحابہ خود قرآن کتنے پیارے انداز میں پڑھتے تھے. آپ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، ایک اور صحابی کا ذکر کیا. ایک اور روایت ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. امام غزالی فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قرات سن کر ارشاد فرمایا کہ انہیں داؤد علیہ السلام کی خوش الہانی سے حصہ ملا ہے. جب یہ بات سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو پہنچی تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میری تلاوت کو سن رہے ہیں تو میں مزید خوش الہانی سے پڑھتا. ایک تو قرآن پڑھ رہے ہیں، دوسرا صاحب قرآن سن رہے ہیں، تو وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں یقیناً اور بھی خوش الہانی سے پڑھتا. تو یہاں یہ بھی پتا چلا کہ نبی پاک کی رضا چاہنے کے لیے عمل کرنا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا طریقہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے اعمال کو مزید اچھا کیا کرتے تھے تاکہ نبی پاک علیہ السلام خوش ہوں، کیونکہ ان کی رضا میں اللہ پاک کی رضا ہے. تو یہ قرآن پڑھنے کا انداز سیدنا ابو موسیٰ اشعری کا. اچھا، اسی طرح سیدنا سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا بھی جو خوبصورت انداز قرآن پاک کی تلاوت کا ہے، اللہ اکبر عز و جل. یہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور صحابہ سن رہے تھے، نبی پاک بھی سن رہے تھے. پھر آخر میں جو ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے لیے ساری خوبیاں ہیں کہ جس نے جو ہے قرات کی یہ بہترین توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ والوں کا قرآن کا انداز ہے. اب امام اعظم کا بھی ذکر کچھ ہو جائے نا. کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو مبارک انداز ہے تلاوت قرآن کا، یہ تو وہ ہے کہ صرف قرآن کی تلاوت نہیں کرتے بلکہ قرآن مجید کے معنی پر، قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان پر غور کرنا، فکر کرنا، پھر اس کے اندر جو احکامات چھپے ہیں،
ایک تو وہ ہیں جو ظاہر ہیں، سبحان اللہ، پھر اس پر اس انداز میں جو ہے اس کو پڑھنا سمجھنا کہ اللہ اکبر، اللہ پاک نے جو قرآن کا فہم آپ کو عطا فرمایا تھا، اور جو اللہ، تلاوت قرآن کا آپ کا صرف رمضان مبارک کا جو معمول ہے سبحان اللہ، وہ بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تراویح کے اندر بھی ختم قرآن ہے، تہجد کے اندر بھی ختم واہ واہ، قرآن ہے، اور روزانہ پھر ایک قرآن مجید جو ہے دن وہ میں، ختم فرمایا کرتے واہ ہیں واہ دن میں. تو اتنا کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن، یہ جو اللہ والے ہیں ان کا مبارک انداز یہ رہا ہے. یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا انداز تھا، اور قرآن پاک یہ پڑھا کرتے تھے. اب مزید قرآن پاک کی برکتوں پر بات کرتے ہیں، کچھ کال لے لیتے ہیں. جی کال دیجیے گا. اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں خاص طور قبر پہ جا کے، ایک قبر پہ کھڑے ہو کے ہم تلاوت یا کوئی بھی مطلب کہ پڑھتے ہیں کوئی بھی چیز، تو کیا وہ قبر والا سن رہا ہوتا ہے اس کو اس موقع پہ؟ بالکل، قبر والا آپ کی قرات کو بھی سنتا ہے، اور جب آپ سلام کرتے تو آپ کی سلام کو بھی سنتا ہے. بلکہ یہاں تو ترغیب بھی ہے نا حدیث پاک میں کہ اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھو. ایک تو وہاں اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو نزعہ کے وقت میں ان کے تاکہ نزع کے لیے آسانی ہو، اور پھر قرآن پاک جو ہے وہ باقاعدہ قبر والوں پر پڑھنا تاکہ قبر والے قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال ہوں. یقیناً یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. ہمارے یہاں معمول ہے کہ مرنے کے بعد جب دیکھتے ہیں تو کچھ گھنٹوں پہ وہاں تلاوت کے سلسلہ ہوتا ہے، پھر سویم کے دن جاتے ہیں، پھر 40ویں کے دن جاتے ہیں. اچھا عمل ہے. تو قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے قرآن پاک کی تلاوت سے؟ اللہ اکبر، یقیناً قرآن مجید کی تلاوت سے اگر فائدہ نہیں ہوگا تو فائدہ اور ہوگا کس؟ اللہ اللہ اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والا کام ہے، نیکی ہے، اور نیکی جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے. یقیناً آپ دیکھیں تلاوت قرآن جو ہے وہ یقیناً فائدہ دیتی ہے. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیگر اور جو ہے جو ائمہ ہیں بزرگان دین ہیں، ان سے یہ عمل خود ثابت ہے ان کا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا. اور پھر جو ہے وہ بعد کے اسلاف ہمارے جو اللہ والے ہیں ان کا بھی یہ مبارک انداز رہا ہے. دراصل قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ ایک نیکی ہے. اور کوئی بھی نیکی جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کر رہا ہے، جو نیکی کر رہا ہے، وہ اس کا ثواب اپنے مسلمان بھائی کو دے سکتا ہے. اور یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، یعنی تلاوت قرآن کی نیکی ہو، صدقہ و خیرات کی نیکی ہو، کسی کو کھانا کھلانے والی نیکی ہو، یا نوافل پڑھنے والی نیکی ہو، فرائض واجبات یا نوافل جو ہے وہ اس کے کاموں سے ہو. ایک تو نوافل، نماز والے نوافل، اس کے علاوہ جو نفلی کام ہے، جو صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنا ہے، یہ سارے کے سارے وہ کام ہیں جو نیکی پر مشتمل ہے. اور نیکی جو ہے وہ ایصال کی جا سکتی ہے، اپنے مسلمان بھائی کو دی جا سکتی ہے. بالکل اس کا ثواب پہنچتا ہے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ مختلف نیکیوں کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ، یا والد کا انتقال ہوا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کی طرف سے غلام آزاد کر دوں، تو کیا اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر صاف واضح فرمایا. بلکہ ہمارے اسلاف حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بستی تھی، وہاں اس کی طرف کچھ لوگ جو ہے وہ قافلے کی صورت میں جا رہے تھے. ابو داؤد شریف میں حدیث پاک موجود ہے. اس بستی کا نام تھا ابواللہ. جی ٹھیک ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، وہ جو قافلے والے تھے ان سے فرمایا بھی تم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو اس بات کی ذمہ داری لے کہ وہ جو وہاں ابواللہ بستی ہے اس کے اندر ایک مسجد ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کی فضیلت بیان فرمائی تھی. تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود تو جا نہیں سکتے تھے وہاں، تو انہوں نے کہا بھئی جو لوگ جا رہے ہیں نا، آپ میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو وہاں میرے لیے جو 2 یا 4 رکعت نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد یہ کہے کہ ھذہ لی ابی ہریرہ، یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے یہ حضرت ابو ہریرہ کے لیے ہے. ھذہ لی ابی ہریرہ، یہ جو میں نے نماز ادا کی ہے یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہے. اور نماز میں تلاوت قرآن بھی ہوتا ہے، اس کا ایک لازمی جز ہے. تو یوں صحابی رسول نے ہمیں بتا دیا کہ بھئی یہ جو نماز والا نوافل والا جو کام ہے، عمل سے مردوں کو بھی فائدہ پہنچا، زندوں کا عمل سے زندوں کو بھی فائدہ پہنچا. بالکل میرا عمل اس کا ثواب میں آپ کو پہنچا سکتا ہوں. ذکر صحابہ کا ہوا ہے، جہاں چلے صحابہ کے تلاوت قرآن کی برکتیں لینے کے انداز کو بھی ذکر کرتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں، روایت میں یوں ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جب اکٹھے ہوتے، اب ہم اکٹھے ہوتے تو ہم کیا کرتے اس پر ہم غور کر لیں. ہمارا ایک ساتھ بیٹھنا، چاہے وہ دوستوں کی بیٹھک ہو، چاہے وہ گھر والوں کی بیٹھک ہو، چاہے ہم آپس میں کام کاج کرنے والے بیٹھے، جب فارغ ہو کر بیٹھتے ہیں تو ہم جو کر رہے ہوتے ہیں اس پر بھی غور کر رہے. صحابہ
فرما رہے صحابہ کرام جب اکٹھے ہوتے تو کسی ایک سے کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی کوئی سورت سناؤ، یعنی وہ قرآن کی تلاوت سننے کو پسند کرتے تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ، اللہ اکبر۔ وہ ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، یہاں تک کہ جب نماز کا وقت ہو جاتا تو کہا جاتا نماز نماز۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے کیا ہم نماز میں نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیا ہم نماز میں نہیں ہیں؟ آپ کے اس قول سے اس فرمان باری کی طرف اشارہ ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تلاوت سننے کا انداز، قرآن سے محبت کا انداز، کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو یہ خوش الہان تھے تو ان سے فرما رہے کہ ہمیں اللہ کا کلام سناؤ۔ اب وہ کلام سن رہے ہیں یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم ایک نماز پڑھ کے جاتے ہیں اور پھر جب دوسری نماز کا وقت آتا ہے اس دوران میں ہمارا کیا عمل ہوتا ہے، ہم رات میں کیا عمل کر رہے ہوتے ہیں، ہم دن میں کیا عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کا تلاوت قرآن کے انداز یا سماع قرآن کے حوالے سے انداز کتنا خوبصورت ہے جو ابھی ہم نے سنا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً صحابہ کرام علیہ مردوان کا جو انداز ہے، پھر یہ ایک محسن بھائی تلاوت قرآن کے دوران جو ہے نا یکسوئی، توجہ، بالکل صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ تو نا فاروق اعظم کتنی توجہ سے سن رہے تھے، بالکل، کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، حالانکہ فاروق اعظم سے نماز چھوٹ جانے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بالکل، مگر توجہ قرآن کی طرف ہے۔ جی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی، صحابہ کرام علیہ مردوان بھی، اور اللہ والوں کا مبارک انداز بھی یہی تھا کہ تلاوت قرآن کرتے وقت بھی توجہ صرف قرآن مجید کی جانب ہے، پوری توجہ، اور جب کسی سے سن رہے ہیں تب بھی پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہیں۔ بے دھیانی سے قرآن مجید پڑھنا یا سننا یہ یقیناً محرومی والی بات ہے، بالکل۔ اور سعادت مندی اور سعادت مندوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تلاوت قرآن کریں تو پھر ساری کی ساری توجہ قرآن مجید کی جانب۔ قرآن پاک کی آیت بھی ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ صحابہ کرام کا انداز تھا کہ وہ قرآن پاک کو خوش الہانی کے ساتھ بھی پڑھتے تھے اور مزید جو ہے وہ توجہ کیا کرتے تھے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ کیوں نہیں ہو پاتی؟ اللہ والے پورا قرآن ختم کر رہے، ایک بار نہیں روزانہ ختم کر رہے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا، اور بھی آپ نے اصحاب کا ذکر کیا، یہ روزانہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی توجہ بھی ہے۔ اچھا، پھر پڑھتے ہوئے رو بھی رہے، اللہ، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل جلا پاتے ہیں، تو ان کا ایمان بڑھتا ہے جب اللہ کے فرامین کو سنتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اچھا نماز میں بھی سنتے ہیں قرآن، اچھے کی تلاوت ہے، امام صاحب کی بہت خوبصورت انداز میں تلاوت کی ہے، مگر وہ جو لطف ہے، وہ جو توجہ، وہ ہمیں کیوں نہیں حاصل ہو پاتی؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس میں؟ دراصل محسن بھائی بات یہ ہے کہ ہم تلاوت قرآن، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا سننے کا انداز کیسا ہے، آیا ہم ہمتن گوش ہو کر ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ تلاوت قرآن سننے کی طرف لگا دیتے ہیں، یا ایسا ہے کہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے اور ہم اپنے کام کاج کے اندر لگے ہوئے ہیں، اس جانب توجہ نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ کوشش بھی کرے۔ دیکھیں، جب قرآن بندہ سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ میرا رب مجھ سے فرما کیا رہا ہے، جب یہ کیفیت ہوگی اور اس کے لیے بندہ تگ و دو بھی کرے گا، کوشش بھی کرے گا، اور یوں کہہ لیں کہ پہلے سے جو تلاوت قرآن مجید کرنی ہے اس کو وہ ترجمہ کنز الایمان سے پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے اس طرح سے، اب جب تلاوت قرآن کرے گا یا سنے گا تو اب اس کے ذہن میں وہ معانی، وہ مفاہیم، وہ چیزیں آ رہی ہوں گی، تو توجہ جو ہے وہ پوری کی پوری قرآن مجید کی تلاوت کی جانب ہوگی، اور ایسی صورت کے اندر اس کو برکتیں نصیب ہوں گی تلاوت قرآن کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے، اچھا بعض اوقات ایسا ہوگا کہ ہمیں شروع میں کچھ اپنے آپ پر جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ جبر کرنا پڑے گا، ایک ذہن بنانا پڑے گا کہ میں نے اپنی توجہ کو قرآن کی جانب رکھنا ہے، تلاوت قرآن کی جانب رکھنا ہے۔ جب دل کے اندر آپ ایک پختہ ارادہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی بھی پیدا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن پر ہم بات کر رہے ہیں، سیدنا عثمان غنی کا آپ نے ذکر کیا ہے، تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بات جو امام غزالی نے لکھی، میں نے پڑھی تو مجھے تو بڑا مزہ آیا۔ دیکھیں، کوئی چیز ہم بار بار استعمال کرتے ہیں نا تو وہ، جیسے مثال کے طور پر کتاب ہے یا موبائل بالفرض ہے، تو اس میں تھوڑا سا لگتا ہے کہ پرانا سا ہو گیا ہے، خاص طور پہ کاغذ ہے، گتا ہے، اس کے اندر کچھ جو ہے مزید تغیر بھی پیدا ہو جاتا ہے، تبدیلی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔
امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کثرت سے تلاوت فرماتے تھے کہ اس کے سبب آپ کے پاس 2 قرآن پاک کے نسخے تھے، وہ شہید ہو گئے تھے۔ کس وجہ سے؟ کہ اتنی کثرت سے تلاوت فرماتے تھے۔ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان دیکھ کر قرآن پاک پڑھتے، اور کوئی دن قرآن پاک کو دیکھے بغیر گزارنا ان کے لیے یہ ممکن نہ تھا۔ وہ پسند نہیں کرتے تھے کہ آج کا دن گزرے اور ہم قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں، قرآن کو نہ دیکھیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والے، وہی آپ نے فرمایا امیر المومنین بھی ہیں، پھر دیگر اچھا تاجر بھی تھے آپ، چلے امیر المومنین ہونے سے پہلے تاجر بھی تھے۔ ہم تجارت کی وجہ سے، گھریلو مصروفیات کی وجہ سے قرآن پاک کو روزانہ نہیں پڑھ پاتے، تو یہ بھی تو تاجر تھے، یہ بھی تو مصروف تھے، ان کے بھی تو کام تھے، یہ امیر المومنین تھے، مگر یہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے تھے۔ لگتا یہ ہے کہ ان کا ذہن بنا ہوا تھا، ہمارا ذہن نہیں بنا ہوا۔ جب ہمارا ذہن بن جائے گا تو پھر ہم بھی قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنے والے بن جائیں گے، اور جب ذہن نہیں بنے گا تو پھر نہیں بنے گا۔ ذہن بنے گا کیسے؟ جی یقیناً محسن بھائی، ایک تو بندہ جو ہے نا اس بات پر غور کرے کہ اس کام میں میرے رب کی کتنی بڑی رضا، سبحان اللہ، سبحان میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، میں تلاوت قرآن کروں گا، اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام سمجھنے کی کوشش کروں گا، اس کو پڑھوں گا، اس کو جو ہے وہ اپنے سینے سے لگاؤں گا، آنکھیں، اور یہ وہ کلام ہے، اللہ اکبر، آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کا اجر و ثواب مل رہا ہے، آپ جو ہے اس کو چھو رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہیں، ہاتھ لگانے کا ثواب مل رہا ہے، تلاوت قرآن کا ثواب جو ہے وہ اس سے جدا ہے۔ تو یہ جب بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میں تھوڑی سی دیر میں اتنا زیادہ اجر اور ثواب کما سکتا ہوں، تو پھر رغبت بڑھتی ہے بندے کی۔ اور پھر جب بندہ اس طرف بھی آتا ہے، اس پر بھی غور کرتا ہے کہ میرے رب قرآن میں فرما کیا رہا، میرے لیے حکم کیا ہے، تو پھر یہ بھی ایک وہ ذوق ہے، اللہ اکبر، کہ جو ذوق والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ واہ واہ، بڑی بات ہے۔ اور فضیلت پر اگر ہم نظر رکھیں، جیسے آپ نے فرمایا، تو ایک روایت کا ایک حصہ میں عرض کرتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن سیکھیں، سکھائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر نازل ہوتی ہے، اور رب تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ یہ فضیلت قرآن پڑھنے کی۔ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے، چاہے ان کی عمر کیسی ہو گئی ہو، آپ بھی یقیناً اس بات کو پسند کریں گے اور آپ مشورہ بھی دیں گے کہ دعوت اسلامی کیونکہ تبلیغ قرآن و سنت کی تحریک ہے، تو قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی نے مدرسہ مدینہ بالغان، اسلامی بہنوں کے لیے مدرسہ مدینہ بالغات گھروں میں لگائے جاتے ہیں۔ ہم اگر قرآن نہیں پڑھے ہوئے مدرسہ مدینہ بالغان رکھتے ہیں مسجد میں، تو مسجد میں آنے کی فضیلت، اور پھر وہ 3 فضیلتیں پیش نظر رکھیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی، فرشتے انہیں گھیر لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں کے سامنے فرمائے گا۔ تو جو مدرسہ مدینہ بالغان میں رات مسجد میں آ کر یا دن میں جب اس کو موقع ملے قرآن سیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، یا جو مساجد میں اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو ان فضیلتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک انہیں فضیلت عطا فرمائے گا، تو قرآن پڑھنے کی رغبت بڑھتی جائے گی۔ بالکل بالکل۔ جب یہ اس طرح کی روایات اور اس کے علاوہ اور جو دیگر روایات ہیں، یہ تو بندے کا حوصلہ بڑھانے کہ آدمی ان پر نظر کرتا چلا جائے کہ میں جو وقت دے رہا ہوں، کچھ وقت تلاوت قرآن کے لیے جو میں نکال رہا ہوں، یہ وقت ہے کتنا قیمتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک تو تلاوت قرآن کی توفیق، غور فکر کی توفیق، اور پھر اجر اور ثواب علیحدہ، ایک ایک حرف پر، ایک ایک لفظ پر قرآن مجید کے اللہ تبارک تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام جو ہے قرآن مجید، اس کی تلاوت بھی کریں، اپنا ذہن بنائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اچھے انداز میں پڑھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے غافلوں والے انداز کے اندر تلاوت قرآن کرنے والے نہ بن جائے کہ بندہ جو ہے وہ جو انداز اپنائے ہوئے معاذ اللہ وہ غافل لوگوں والا انداز ہو، بلکہ نہیں، ہمیں تو اپنے جو اسلاف ہیں، ہمارے اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ جس انداز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اختیار کریں۔ اچھا، پھر جو تلاوت اچھے انداز میں کرتے ہیں ان کو دنیا میں بھی برکت ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔ بالکل۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، ان کا نام تھا سیدنا قاری ہیثم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرماتے ہیں میں خواب میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تو ہی ہیثم ہے تو خوش الہانی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سے نوازتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔
ان کے تو وارے ہی نہیں آ رہے ہو گئے نا۔ بالکل جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، اور جو سبب بنا وہ کیا؟ خوش الہانی کے ساتھ اچھے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، دعائیں مصطفیٰ بھی مل گئی۔ تو یہ کتنی برکت تھی جو ہمارے بزرگ حاصل کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم کا ذکر آپ نے کیا، امام شافعی کے بارے میں ہے کہ آپ روزانہ رات کو قرآن پاک کی تلاوت نماز میں کیا کرتے، کبھی 200 آیتیں، کبھی 500 آیتیں، یہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا، روزانہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عام راتوں میں، رمضان کے علاوہ بھی آپ کا قرآن پاک کی تلاوت کا انداز تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ بھی رات میں قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے فرمایا کرتے تھے، اور ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، اور ہمارا حال بلکہ دن میں تو رات میں بھی تلاوت قرآن ہے، اور دن میں جو ظہر کی نماز کے بعد کا جو معمول ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا تلاوت قرآن سے محبت کا کیسا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ ظہر کے بعد تعلیم قرآن خیرکم من تعلم القرآن، قرآن سکھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے، اور یہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ کچھ تو ہے، یقیناً بہت کچھ ہے جی کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کے بعد روزانہ قرآن کی تلاوت کروا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ تو یقیناً ہمیں بھی جو ہے وہ ایسے انداز جو اچھے ہوں انہیں اپنانا چاہیے، انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں نصیب۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا تو سیکھ لیں، اور دعوت اسلامی نے ہمیں بہت آسان طریقے عطا فرمائے۔ آپ مینیول نہیں آ سکتے، کسی مدرسے میں نہیں جا سکتے، تو فیضان آن لائن اکیڈمی ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے آپ داخلہ لے کر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے اللہ والوں کے قرآن پاک کے پڑھنے کے انداز کو، ان کی محبت کو، تلاوت قرآن کا ذکر کیا، اور وہ قرآن پاک کو کس خوبصورتی سے پڑھتے تھے، انہیں دنیا اور آخرت میں کیا برکتیں ملی، پھر قرآن پڑھنے سے ہمیں کیا ملے گا، آج ہم نے سننے کی عادت حاصل کی۔ اس سلسلے کا حاصل یہ ہے کہ ہم قرآن سیکھنے اور سکھانے والے بن جائیں۔ دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ بچوں کے لیے قرآن پڑھنے سیکھنے کا نظام دعوت اسلامی نے بنایا ہے، اسلامی بہنوں کے لیے بنایا ہے، بچیوں کے لیے بنایا ہے، ہم جیسے بڑوں کے لیے بھی بنایا ہے۔ اگر آپ دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہیں، قرآن آپ کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، تو مایوس نہ ہو، دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں، مدرسہ مدینہ بالغان میں آپ شرکت کریں، قرآن پاک سیکھیں۔ اور اگر آپ کو کوئی اس طرح ذمہ دار نہیں ملتا، تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر جا کر فیضان آن لائن اکیڈمی کو آپ جوائن کر لیں۔ آپ کے پاس جو وقت ہوگا، دعوت اسلامی والے آپ کو انشاءاللہ آپ کے رب کا کلام پڑھائیں گے، سکھائیں گے، اور آپ کو درست پڑھنے والا بنائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی حقیقی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ایسا کرم ہو کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو قرآن پاک ہماری قبر میں نور کا ذریعہ بنے، اور قیامت میں ہماری شفاعت کا ذریعہ بنے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ والے ہیں جو